الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک ولكن الخیر ان یعظم حلمک ویکثر علمک وان تباری الناس فی عبادت اللہ عز وجل۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے معزز سامعین، میں نے آج کی اس درس حدیث میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے جس کو حدیث کی کتاب الترغیب و ترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 54 پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک، کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تمہارا مال زیادہ ہو اور تمہاری اولاد زیادہ ہو، یعنی آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے پاک رسول کے نزدیک یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ تمہارا مال، دنیا کا دولت، تمہاری کوٹھی، تمہارا بنگلہ، تمہارا بینک بیلنس، تمہاری جائیداد یہ زیادہ ہو اور تمہاری اولاد زیادہ ہو۔ یہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اور سب سے بہتر اللہ کے نزدیک یہ ہے وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَن يَعْظُمَ حِلْمُكَ، کہ 3 صفات تم میں پائی جائیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ تمہارا حلم زیادہ ہو، تمہاری بردباری زیادہ ہو، تمہارے اندر برداشت زیادہ ہو، تم چھوٹی چھوٹی باتوں سے الجھ نہ پڑو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے دوسروں سے لڑائی جھگڑا شروع نہ کر دو، بچوں کی لڑائی سے بڑے لڑنا شروع نہ ہو جاؤ، اور چھوٹی سی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے جلد بازی میں آ کر اپنی اولاد کو بددعائیں نہ دینے لگ جاؤ۔ حلم ہو تمہارے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم۔ جب کوئی بچہ زیادہ روتا ہے، ہمارے پاس مائیں لے کر آتی ہمارا بچہ زیادہ روتا ہے، تو ہم وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ کے اس کو دم کرتے ہیں، یا حلیم یا حلیم یا حلیم، اے بردبار ذات، اے برداشت کرنے والی ذات۔ وہ بچہ اس نام کی برکت سے چپ ہو جاتا ہے، اس کے اندر برداشت ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتے ہیں الاناۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری اللہ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو پہلی صفت اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ بردباری، برداشت والی صفت ہو۔ آگے جتنے دنگے ہو رہے ہیں، جتنے فساد ہو رہے ہیں، جتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ عدم برداشت کی وجہ سے۔ روڈ پر ذرا سے کسی کے ساتھ گاڑی ٹچ ہو جاتی ہے، بائک ٹچ ہو جاتی ہے، فوراً اگلا بندہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی لڑائی جھگڑے سے بھی کبھی مسئلے آ رہے ہیں، روڈ ہے، گاڑی لگ جاتی ہے، بائک لگ جاتی ہے، اس کا حل یہ ہے انصاف سے فیصلہ کر دیں، جس کی غلطی ہے وہ نقصان دے دیں، بس بات ختم۔ لیکن ہمارے یہ پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں لڑائی فوراً لڑائی ہو جاتی ہے ہلکی سی غلطی کی وجہ سے۔ وہ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ برداشت نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ وَيَكْثُرَ عِلْمُكَ، اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، جو بہت بہتر ہے، تمہارا علم زیادہ ہو، تمہارا دین کا علم زیادہ ہو، قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ تمہیں اگر قرآن پاک ناظرہ پڑھنا آتا ہے تو زبانی یاد کرنے لگ جاؤ، زبانی آتا ہے اس کا ترجمہ تفسیر پڑھو۔ تم اگر بچوں کو ناظرہ پڑھایا ان کو حافظ قرآن بناؤ، حافظ بنایا ان کو عالم بناؤ۔ دین کا جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو دین کا علم، اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ وَأَن تُبَارِيَ النَّاسَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور تیسری بار فرمایا کہ اپنے اندر یہ خوبی بیان کرو، پیدا کرو کہ لوگوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لوگوں کے ساتھ کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ کہ ایک بندہ اگر فرض نماز پڑھتا ہے تو تم کوشش کرو فرض بھی پڑھو، نفل بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو۔ ایک بندہ اگر زکوٰۃ دیتا ہے تم زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ بھی دو۔
ایک بندہ اگر حج کرتا ہے، تم حج کے ساتھ اگر توفیق دیے تو عمرہ بھی کرو۔ ہر نیکی کے کام میں لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور اسی کو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا، اور نیکی دین کے کاموں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو، تمہارے اندر اور زیادہ عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا